فذكر بالقرآن من يخاف وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو یقیناً اللہ کے ہاں انہیں بہت اچھا اجر و ثواب ملتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا مت کہو، وقولوا انظرنا، یہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تو یہ رائنا جو تھا یہ اصل میں جملہ تھا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ بات سمجھ میں آئی بیگ یو پارڈن سر، ایکسکیوز می، تو رائنا ہماری رعایت کیجئے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے اور کہا راعینا، اے ہمارے چرواہے، ملتا جلتا لفظ جو ہے اس کو یوں کر کے کہنا، اس سے منع کیا گیا مسلمانوں کو کہ تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو۔ اب جو یہ لفظ کرے پہچانا جائے کہ وہ حضور کو اپنا چرواہا کہنا چاہتا ہے، وہ ایکسکیوز بھی نہیں کہنا چاہتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا مت کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ کہو کہ ہماری طرف نظر عنایت کیجئے، واسمعوا، اور توجہ سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اور نہیں پسند کرتے کافر، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، ایک اور فتنہ ویسٹ میں بہت جڑ پکڑ چکا ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید تو یہودیوں اور عیسائیوں کو اہل کتاب کہتا ہے، یہ مولوی ان کو کافر کہتے ہیں، قرآن مجید کافر نہیں کہتا۔ یہاں غور سے پڑھیے گا، ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے کافر، من اہل الکتاب ولا المشرکین، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں اور یا وہ مشرکوں میں سے ہوں، کیا ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اے مسلمانوں تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، نہیں منسوخ کرتے ہم کسی آیت کو یا نہیں بھلاتے اس کو، ناتی بخیر منہا، مگر لاتے ہیں ہم اس سے بہتر، او مثلہا، یا اس جیسا۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا اے نبی تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تریدون ان تصلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، مسلمانوں کیا تم بھی چاہتے ہو کہ تم اپنے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھو جیسے موسیٰ سے سوال پوچھے گئے تھے اس سے پہلے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی ریپلیس کرے کفر ایمان کو کفر سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بالکل بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، دل و جان سے چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کہ وہ تمہیں واپس پھیر لیں، من بعد ایمانکم کفارا، ایمان لانے کے بعد واپس کفر میں، حسدا من انفسہم، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ واضح ہو چکا ہے ان پر حق، فاعفوا واصفحوا، بس تم ان سے درگزر کرو اور ان سے چشم پوشی کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نافذ فرما دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے کسی بھی قسم کی بھلائی تو پاؤ گے تم اس کو اللہ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر،
بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی یا نصرانی ہو، عیسائی یا یہودی ہو۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کہو لاؤ تم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، ہاں ہاں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس کسی نے بھی اپنا سر جھکا لیا اللہ کے سامنے اور وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، ادھر ان کا اپنا حال کیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہود کی کوئی بنیاد نہیں۔ وہو یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کے سب تورات پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہی ان لوگوں نے بھی جو کچھ نہیں جانتے، مثل قولہم، انہی کی سی بات۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، لہذا اب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو روکے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور انہیں وہ ویران کرنا چاہتے ہیں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، ایسے لوگوں کو تو حق ہی نہیں تھا کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ڈرتے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ ہی کی طرف تمہارا رخ ہوگا۔ اب یہ تحویل قبلہ کا حکم 3 رکوعوں کے بعد آنے والا ہے، اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے۔ وہ جو غالب نے کہا تھا کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں رہتا نہیں ہے۔ اس سے پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کیا جاتا تھا، وہ بھی ایک مسجد ہے، اللہ تعالیٰ اس میں رہتا نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ ہے۔ تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو جدھر بھی تم رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف رخ ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آگے جا کر ہم پڑھیں گے 17ویں رکوع کے اندر، 18ویں رکوع کے اندر، وہاں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ قبلے کا مقصد صرف یہ جانچنا ہے کہ تم رسول کی پیروی کرتے ہو کہ نہیں، ورنہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول کہیں کہ ادھر منہ کرنا ہے تو ادھر منہ کرنا ہے، اللہ کے رسول کہیں کہ اب ادھر منہ کرنا ہے تو اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، سبحانہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا، اللہ اس سے پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، اصل میں اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا، موجد۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور ان لوگوں نے کہا جو نادان ہیں کہ آخر کیوں نہیں کلام کرتا اللہ خود ہم سے، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، انہی سے ملتی جلتی بات ان سے پہلوں نے بھی کہی تھی۔ تشابہت قلوبہم، اصل میں ان کی مینٹیلٹی ایک جیسی ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً بیان کر چکے ہیں ہم نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا
حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بس پرسش نہیں ہوگی تم سے اہل جہنم کے بارے میں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے یہود اور یہودی اور عیسائی یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کرو. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ، اور اگر اے نبی آپ نے کہیں پیروی کر ڈالی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد بھی کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو کوئی اللہ کے مقابلے میں تمہارا دوست اور بچانے والا مددگار نہیں ہوگا. یعنی یہ جو ایک بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نرم ایٹیچیوڈ اختیار کرنا اور خوش کرنے کی کوشش کرنا، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اپنے موقف کو انسان ڈٹے رہنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے کو مارا جائے، لیکن اپنے موقف پر انسان کو ڈٹے رہنا چاہیے. دوسرا مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے. جب ہم اس کے لیے کوئی مداحنت اختیار کرتے ہیں اور ذرا کو گول مول بات کرتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، تو پھر اور چوڑا ہو جاتا ہے، پھر اور چوڑا ہو جاتا ہے، پھر اور چوڑا ہو جاتا ہے. اس کی کوئی حد نہیں ہے. اب پڑھے اس آیت کو دوبارہ. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی آپ سے یہود و نصارہ کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لیں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دو کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کی گرفت سے بچانے والا نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے جو اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر واقعی ایمان رکھتے ہیں اس پر. ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کر دے، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یاد کیجئے کہ چھٹے رکوع کے آخر میں بھی بالکل یہی آیت تھی بغیر شوشے کے فرق کے ساتھ. اے یعقوب کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. اگلی آیت تھوڑے سے فرق کے ساتھ آئی ہے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت، یہ آگے پیچھے ہوئی ہے ترتیب. اور نہ تو کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. اس کو محترم ڈاکٹر سارم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ دو آیتیں جو ہیں یہ بریکٹ ہیں. بریکٹ شروع چھٹے رکوع سے اور پھر بریکٹ کلوز ہو گئی 14ویں رکوع پر. تو ان پر جو اتمام حجت تھا، جو پروسیکیوشن تھی، وہ مکمل ہو گئی. تمام جرائم ان کے بیان کر دیے. اب بقیہ جو اس رکوع کا حصہ ہے اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، اور پھر اس سے اگلا رکوع جو ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سارے بیٹوں کا ذکر آئے گا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے جو معاہدہ، جو وعدہ لیا تھا، اس کا تذکرہ ہوگا. اور پھر 117واں رکوع جو ہوگا جس سے دوسرا پارہ شروع ہوگا اس میں تحویل قبلہ کا حکم آئے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.